تو عبادت نہ کرو تو اس کی شان میں کیا فرق پڑے گا اور اس کی شان میں کیا اضافہ ہو جائے گا تم بات کرو گے تو اس کو تمہاری عبادت کی ضرورت تو نہیں ہے. اور پھر اس کا ظرف بہت بڑا ہے اس وجہ سے کہ ظرف کے بڑے ہونے کی وجہ سے نا وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے. ظرف کے بڑے ہونے کی وجہ سے وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے. لیکن دیکھیے حقوق العباد میں جس بندے کا آپ سے تعلق ہے اس کا ظرف اتنا چھوٹا سا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری کیوں غیبت کی, مجھے کیوں برا بلا کہا, بڑی مجلس میں تم نے میری ایبسنس میں میری برائی بیان کی کیوں کی, تو اس کی تو عزت کا فرق پڑتا ہے, لوگ اس سے بدگمان ہوتے ہیں. اللہ کی شان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی آدمی ساری انسانیت سارے مسلمان نماز چھوڑ دیں تو اللہ کی شان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو کیا آپ کی نمازوں کی ضرورت ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے جب استغفار کیا جاتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں جب چاہتے ہیں. تو اپنا ضابطہ بھی توڑ دیتے ہیں, ان کی مرضی, ان کو کیا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کتے کو پانی پلانے سے فاحش عورت کی مغفرت کر دیں, بخاری شریف کا واقعہ ہے, کوئی پوچھ سکتا ہے؟ ساری عمر تو فحاشی کرتی رہی ہے اور آپ نے اس کو کتے کو پانی پلانا, کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کسی کی مجال ہے؟ وہ جو مرضی, ٹھیک ہے. انہوں نے یہ وعدہ کیا ہوا کہ وہ کفار کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے ان کی مغفرت نہیں کریں گے. یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح فرما دی ہے. تو اب وہ لوگ کہ جو حقوق العباد کو توڑتے ہیں ان کا مسئلہ اس لیے اتنا خراب ہے کہ ان کا معاملہ اس شخص کے پاس پیش کیا جائے گا, اور اگر وہ معاف کر دے گا تو اللہ معاف کر دیں گے, اور اگر وہ معاف ہی نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے سے تو اس کا تعلق نہیں, اسی سے معافی کرواؤ. لہذا فرمایا کہ غیبت کرنے کی کہ غیبت جو کہ حقوق العباد ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا طریق یہی ہے کہ اس شخص سے جا کے معافی کرائی جائے. تو یہ جناب اب آپ کو میں بات بتاتا ہوں. لہذا اس میں بھی ایک حکمت تھی کہ ایک دفعہ جب آدمی جا کے اس سے معافی کرائے گا تو دوبارہ کبھی غیبت نہیں کرے گا. اب ہم اپنی زندگی میں غیبت کرتے ہیں اور اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے, اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے, حالانکہ اس کے اندر اتنی شدت, اس کی ممانعت اور اتنی کراہت اور ناپسندیدگی اور اتنی بے برکتی. تو اصل میں نا اللہ کی عظمت کو تو ہم جانتے ہیں کہ جب ان سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو وہ معاف کر دیں گے. لیکن اصل پرابلم یہ ہے, بات یہاں پھنسی ہوئی ہے کہ ہم گناہ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. گناہوں کو ہم غیر معمولی شے کا درجہ نہیں دیتے, گناہوں کو ہم ایک روٹین میں لے لیتے ہیں. روٹین کو میں ڈیفائن کروں. اب ایک آدمی کو میں شوگر ہے تو اس کو ڈاکٹر نے کہا جی آم نہیں کھانے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ احتیاط کرتے کرتے کبھی بھی احتیاطی کر دیتا ہے, وہ آم کھا لیتا ہے. پھر وہ 3 دن 4 دن پرہیز کرتا ہے, پھر 2 دن آم کھا لیتا ہے. تو یہ ایک روٹین سی بنی ہوتی ہے, کبھی احتیاط ہوتی ہے کبھی بے احتیاطی ہوتی ہے. لیکن یہ وہ کہتا ہے کہ کوئی میں نے آم کھانے سے کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں کیا, آم بھی کھایا نا. اللہ نے آم کو تو حرام قرار نہیں دیا, میرے لیے حلال ہے. اگر اسے کہ پرہیز واجب ہے تو میری پرہیز تو ٹوٹی ہے. بس اسی طرح ہم کہتے ہیں چلو پھر کیا ہوا, یہ گناہ ہو گیا. ایسے ایک شوگر کا مریض کہتا ہے کہ چلو تھوڑی سی میرے سے بد پرہیزی ہو گئی تو میں اس کو دوبارہ ٹھیک کر لوں گا. لیکن بد پرہیزی انسان کے نام اعمال میں تو نہیں لکھی جاتی. آم کھانے کے بعد وہ شکر کرے اللہ کا, اللہ اس شوگر میں بھی آپ نے مجھے آم کھلا دیا, تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اجر و نیکیاں بھی لکھ